خلافت کی
امام حسین کی خلافت کی بیعت کرتے ہیں، اور یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے امام مسلم کی بیعت کی ہے اور حسین ابن علی کی خلافت کی بیعت ہے، تو اس نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر انہیں معزول کیا اور بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ ابن زیاد جب کوفے کا گورنر بنا تو اس وقت 40,000 افراد امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ابن زیاد نے آتے ہی اہل کوفہ کو ڈرایا اور دھمکایا، حسین ابن علی کی بیعت جو ہے اسے ترک کر دو، اس بیعت سے منحرف ہو جاؤ، اور امام مسلم کے ہاتھ پر تم بیعت کرنے والے اپنے انجام کو پہنچو گے۔ اگر تم نے بیعت کو توڑا نہیں، عہد کو نہیں توڑا، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں، کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یزید کی حکومت، اس کے اقتدار، اس کی حکمرانی کے جو باغی ہوں گے ان سب کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جب یہ ابن زیاد نے ڈھنڈورا پٹوایا اور گلی کوچوں میں یہ اعلان کروایا تو وہ کوفی جو چند لمحوں پہلے جان نثاری کے عہد کر رہے تھے، مال اسباب قربان کرنے کے وعدے کر رہے تھے، سب کے سب یکسر بدل گئے، اور امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب کے لیے جب جاتے ہیں 40,000 افراد امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا، وہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے۔ امام مسلم نے دوران نماز اس اعلان کو سنا جو کوفہ کی گلی کوچوں میں کیا جا رہا تھا کہ یزید کے باغیوں، حسین ابن علی کو خلیفہ ماننے والوں، تم مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو، تو اس بیعت کو توڑ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور کسی بھی بیعت کرنے والے کو ہرگز کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ سختی کے ساتھ یزید کے باغیوں کو اور یزید کی حکومت سے بغاوت کرنے والوں کو بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی رحمدلی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ یہ ڈرانا دھمکانا فوری طور پر اہل کوفہ پہ اثر انداز ہوا، اور اہل کوفہ نے امام مسلم کی بیعت توڑ دی، اور جب نماز سے فراغت کر ہوگی آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 40,000 افراد نماز توڑ کر بھاگ چکا تھا، اور صرف 2 ہی شہزادے امام محمد اور امام ابراہیم جو امام مسلم کے شہزادے تھے وہ مسجد میں موجود تھے۔ امام مسلم سورج غروب ہو چکا ہے، نماز مغرب ادا کی جا چکی ہے، رات کا اندھیرا چھا رہا ہے۔ اہل کوفہ نے بیعت تو توڑی، جو چند لمحے پہلے عہد و پیمان کر رہے تھے قربانیاں دینے کا اور اپنی جان قربان کرنے کا، مال اسباب قربان کرنے کا عہد و پیمان کر رہے تھے، سب کے سب بیعت توڑ کر یزید کی حکومت کے اس ظلم و ستم سے خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کے اندر دبک کر رہ گئے، اور امام مسلم جب مسجد سے نکلے تو گنتی کے 60 افراد تھے جو گلی کوچوں میں ادھر ادھر کھڑے تھے۔ امام مسلم کو جب تنہا دیکھا تو تاریخ والے بتاتے ہیں کہ کل تعداد 60 کے قریب تھی، جو امام مسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آخر مسافر ہے، غریب التیار ہے،
اپنے مستقبل سے وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے اب اگر ہم جو 50-60 آدمی ہیں ہمیں چاہیے کہ اب جس طرح ہو سکے امام مسلم کا ساتھ دیں. 60 آدمی تھے امام مسلم کے ساتھ جب مسجد سے نکلے. اب آپ یہ اعلان سن رہے تھے بار بار. ابن زیاد کے سپاہی اور اس کے قاصد گلی چوکوں کے اندر کھڑے ہوئے یہی بات کر رہے تھے. امام مسلم نے سوچا کہ اب کوفے کے اندر رات رہنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں محفوظ جہاں میں رات بسر کر سکوں. امام مسلم کسی منزل کا تعین کیے بغیر جامع مسجد سے کوفہ کے بازار میں جب داخل ہوئے تو ایک اعلان سنا جس سے امام مسلم سمجھ گئے کہ اب حالات میں وہ کروٹ لے رہے ہیں اور یقیناً وہ خطرہ جس سے اہل مکہ نے آگاہ کیا تھا کہ کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے کہ بے وفا لوگ ہیں. آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا. امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا اور حالات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام مسلم اعلان سنتے ہیں کہ کوفہ کی ناکہ بندی کر دی گئی. جتنے راستے کوفے میں آنے کے لیے اور کوفے سے نکلنے کے لیے تھے ان پہ ناکہ بندی کر دی گئی اور گھر گھر ابن زیاد کے سپاہی تلاشی لے رہے ہیں کہ امام مسلم کو ڈھونڈا جائے. امام مسلم جیسے ایک تاریخ گلی کے اندر داخل ہوئے اور جس دروازے سے امام مسلم گزرتے تھے وہ امام مسلم کو دیکھ کر اپنے دروازے کو اندر سے کھڑی لگا لیتا. آپ نے فرمایا تعجب ہے خود ہی بلا کر ہم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. راستے سارے بند ہیں, شہر بالکل جام کر دیا گیا اور پورے کوفہ کی ناکہ بندی کر دی گئی کہ امام مسلم کو جو آدمی زندہ گرفتار کرائے گا یا ان کو قتل کر کے لے آئے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا. یہ اعلان بھی شروع ہو گئے. اب وہ جو 60 آدمی تھے جیسے ہی امام مسلم آگے بڑھتے تھے تو نظریں چڑا کر پیچھے سے آہستہ آہستہ کھسکنے لگے. 60 آدمیوں میں سے زیادہ لوگ کھسک گئے اور 20 آدمی رہ گئے. امام مسلم ایک گلی میں جب موڑتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں 20 میں سے بھی 5 رہ گئے. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ 5 آدمی بھی نظریں بچا کر پیچھے سے غائب ہو گئے. اکیلے امام مسلم نے رات کی تاریخی ہے جس دروازے پہ آپ گزرتے ہیں آواز دیتے ہیں دستک دیتے ہیں کہ میں مسلم ہوں, مدینہ کا مسافر ہوں, مدینہ کا بیٹا ہوں, رسول اللہ کے خاندان سے, مگر ہر گھر والا کہتے کہ موت کو دعوت نہیں دے سکتے. دروازے کو کنڈیاں لگا دی. امام مسلم آگے بڑھے. ایک بوڑھی عورت جس کا نام طورا تھا وہ گھر کے دروازے پر بیٹھی. امام مسلم جب گزرے اسے خبر نہیں کہ یہ کون آدمی. امام مسلم نے اس بوڑھی عورت سے خاتون سے فرمایا کہ مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے, مجھے پانی پلاؤ. وہ اندر سے پانی پی کے آئی. امام مسلم نے پانی نوش فرمایا اور امام مسلم پانی پی کر اس گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئے. عورت اندر پیالہ چھوڑنے کے لیے جب گئی, پیالہ رکھ کر واپس آئی تو امام مسلم پھر گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا کہ پانی آپ کو پلا دیا ہے, آپ جائیے اپنے گھر جائیے. یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے یہاں رات کے وقت میرے گھر کے دروازے پر بیٹھنا کوئی اچھی بات نہیں, اس لیے تمہارے کہنے پر تمہیں پانی پلایا ہے, اب تم جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. امام مسلم نے فرمایا کہ یہاں میرا کوئی گھر ہی نہیں, میں کہاں جاؤں؟ یہاں تو میرا کوئی گھر نہیں, نہ میرا یہاں کوئی عزیز ہے, تو میں اس جگہ جاؤں, میرے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں. اس نے کہا نہیں, آپ میرے گھر کے دروازے سے اٹھ جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. امام مسلم نے فرمایا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے,
میرے لائق کوئی خدمت ہو، آپ نے فرمایا کہ تو میرے آج کام آ، قیامت کے دن میں تیرے کام آؤں، اور اگر میں تیرے کام نہ آ سکا تو پھر یقیناً رسول اللہ تیرے کام آئے۔ اس نے کہا وہ کون سا کام ہے، وہ خدمت ہے؟ فرمایا مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ مسلم کو زندہ گرفتار کراؤ یا اس کو قتل کر کے لے آؤ، انعام ملے گا، مال اور دولت ملے گی۔ کوفے کے سارے راستے بلا کے شہر کی ناکہ بندی ہے، اب میں نکل بھی نہیں سکتا، مجھے پناہ دو اپنے گھر میں۔ محب اہل بیت تھی، دوڑا اس عورت کا نام تھا۔ اس نے گھر کے ایک کمرے کے اندر اچھی سی دری بچھا کر، صاف ستھری بچھا کر، صفائی کر کے امام مسلم کو بلایا اور امام مسلم کو عزت و احترام سے وہاں بٹھایا۔ جب آپ بیٹھے تو اس دوڑا عورت نے بہترین کھانا جو ہے گھر میں تیار و موجود تھا، اسے فوراً آپ کی خدمت میں کھانا رکھا۔ آپ نے کھانا تو تناول نہیں فرمایا، کیونکہ پریشانی اور حالات کی سنگینی اور حالات کا یکسر بدل جانا عجیب کیفیت تھی۔ آپ نے کھانا نہیں فرمایا، لیکن اس عورت کو بڑی دعاؤں سے نوازا، بڑی دعاؤں سے نوازا، اور دروازے کو اندر سے ٹوٹی لگا دی، کیونکہ امام مسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اب طوعا کا جو بیٹا تھا وہ کہیں باہر نکلا ہوا تھا، وہ بڑا ہی بد چلن لڑکا تھا، آوارہ قسم کا تھا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ شراب نوشی بھی کرتا تھا، اور جیسے آوارہ لڑکے رات گئے تک چوکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، گلیوں بازاروں میں ٹولیاں منا کر پھرتے ہیں، وہ آوارہ گنش آدمی کا نوجوان تھا۔ رات کو دیر سے گھر آیا، اس نے رات کے پچھلے پہر دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے آتی ہے، بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے ایک کمرے میں آتی ہے۔ اس نے روشی پڑھی، اس نے اپنی ماں کو جب دیکھا کہ ایک کمرے میں جاتی ہے آتی ہے، پھیرے لگاتی، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اماں کیا بات ہے، تم بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہو آ رہی ہو؟ اس نے ٹال مٹول کی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی کام تھا۔ اس نے کہا نہیں بات ضرور ہے۔ اس نے جب اندر جا کے دیکھا تو امام مسلم چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ راتوں رات مال ملے گا، دولت ملے گی، انعام میں کام ملے گا۔ ماں کو کہتے تو نے مسلم کو پناہ دی ہے، تو جانتی نہیں کہ اعلان ہو چکا ہے ابن زیاد کا کہ جو مسلم کو زندہ گرفتار کرائے گا یا ان کو قتل کر کے لے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اب رات جیسے کیسے اس نے بے چینی میں بسر کی، وہ ساری رات سویا نہیں۔ جب سحری کا وقت ہوا وہ گھر سے خاموشی سے چوکے سے نکل کر گورنر ہاؤس چلا گیا۔ گورنر ہاؤس کی طرف جب بڑھ رہا تھا تو وہاں جو پولیس کے محکمے کا سربراہ تھا، اس کا ایک قریبی رشتے دار تھا اور اس کا بیٹا تھا عبدالرحمان۔ اس نے کہا کہ گورنر ہاؤس تک براہ راست میری رسائی نہیں، یہ میرا دوست ہے، اس سے میں اس کے ذریعے سے کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کسی طرح سے ابن زیاد کو اطلاع ہو جائے کہ ہمارے گھر کے اندر مسلم چھپے ہوئے، تاکہ میں جب اطلاع دوں گا تو اس مخبری کا مجھے انعام ملے گا، دولت ملے گی۔ عبدالرحمان نے اپنے باپ اشعث کو جا کر بتایا، کیونکہ گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھا، کہ امام مسلم اس وقت طوع نامی عورت کے گھر میں موجود ہے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع دی گئی، اس نے 70 آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا پولیس کا، 70 آدمی، وہ سطح ہو کر امام مسلم کے گھر کا محاصرہ، وہ طوع کے گھر کا جس میں امام مسلم موجود تھے، محاصرہ کیا، اور 10 سپاہی اندر داخل ہوئے۔ امام مسلم نے تلوار ہاتھ میں تھی، ان سے مقابلہ کیا اور ان کو بھگایا۔ وہ 10
دروازے میں کھڑے ہو کر تنے تنہا مقابلہ کرتے رہے۔ اب جب سب کو بھگا دیا تو جو چھت کے اوپر تھے سپاہی وغیرہ وہ نیچے آ گئے اور انہوں نے حضرت امام مسلم کے چہرے پر ڈائریکٹ وار کیا، جس سے امام مسلم کا اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ کٹ گیا۔ جب کٹ گیا تو شدید زخمی ہو گئے۔ اب ہمت جو ہے وہ جواب دے چکی تھی، خون بہ رہا تھا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، تو اس وقت پھر کیا ہوا؟ اس پولیس نے امام مسلم کو گھیرے میں لے لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے کوفہ میں آ کے حالات کو خراب کر دیا، تم یزید کے باغی ہو، تم اقتدار کے لیے خطرہ ہو، یزید نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں زندہ یا مردہ میں یزید کے پاس پہنچا دوں۔ امام مسلم نے اسے فرمایا کہ اب فتنہ و فساد برپا کرنا تمہاری شریعت میں نہیں ہے، دنگا فساد لڑائی جھگڑا یہ خانوادہ نبوت کا طور طریقہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ تمہارے کوفیوں کے لکھے ہوئے خط ہیں جنہوں نے امام حسین کو کہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، یزید ایک جابر ظالم فاسق فاجر دین کا باغی حکمران ہے جو خلافت کو بادشاہ کے اندر بدل رہا ہے، اس کے اس کو وجود سے ہمیں نجات دلائیے، ہم آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ تو ہم تو آپ کے بلاوے پر آئے ہیں، صوفیوں نے ہمیں بلایا ہے، ان کی دعوت پر آئے ہیں، لیکن یہاں تمہاری بدبختی اور بے وفائی کا یہ عالم کہ تم سب اب ہماری جان کو پیاسی ہو گئے ہو، لڑائی جھگڑا تو ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یزید کے اقتدار پہ قبضہ کرنے آئے ہو اور حسین کے لیے راہ ہموار کر رہے ہو۔ اس نے ڈائریکٹ اہل بیت اطہار کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہ ہمیشہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دلائل نہ ہوں، دلائل سے کوئی بات نہ کر سکے تو پھر گالیاں دینے کو اتر آتے ہیں۔ اس نے جی بھر کے خانوادہ نبوت کو گالیاں دی، ڈائریکٹ مولا علی کا نام لے کر سب کو شتم کیا، پھر حضرت امام حسین، امام حسن مجتبی ایک ایک فرد کا نام لے کر گالیاں بکتا رہا۔ حضرت امام مسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے خاموشی اختیار فرمائی کہ اگر میں جواب میں کچھ کہتا ہوں تو یہ بکواس کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ آتش انتقام میں خود ہی جل رہا ہے اور خود ہی خاموش ہو جائے گا، کب تک بولے گا؟ آخر اس نے دیکھا کہ میں نے خانوادہ نبوت کو گالیاں دی ہیں، مولا علی کا نام لے کر امام حسن مجتبی کا نام لے گالیاں دی۔ اب اس کے باوجود یہ مشکل نہیں ہوا، اس نے پھر کہا جلاد کو بلایا اور دو جلاد بلا کر فرمایا امام مسلم تو پہلے ہی زخمی تھے، اوپر والا ہونٹ بھی کٹا ہوا ہے، نیچے والا کٹا ہوا ہے، بوڑھے خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اس نے کوفے کی دارالامارات گورنر ہاؤس کی چھت پر بھیجا امام مسلم اور جلاد کو کہا کہ ان کو قتل کر کے کوفے کی اس دارالامارات گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر گرا دو۔ دو جلاد بدبخت امام مسلم کو کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے گئے اور امام مسلم کو شہید کر کے پہلے ان کا سر کاٹا اور چھت سے زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں امام مسلم کے جسد پاک کو کوفہ کے اس گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر گرایا اور پورے کوفہ کے اندر دہشت پھیل گئی کہ جو بھی یزید کے خلاف لب کشائی کرے گا، یزید کی حکومت کے خلاف بولے گا، اس کا یہی اشر ہوگا جو امام مسلم کا ہوا ہے، جو ان کے بچوں کا بھی ہوا ہے۔ اب اللہ کی قدرت خدا کا کرنا ایسا، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ شہادت کربلا کا اہم پہلو یہ ہے کہ حضور نے شہادت حسین کی خبر دی تھی، مقتل حسین کی خبر دی تھی، قاتل کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کا فیصلہ ہو چکا تھا، قضاء و قدر کا قلم چل چکا تھا اور یہ واقعہ
رونما ہو کر رہنا تھا، اور جب اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اس کی مشیت، اس کی قدرت و قضاء و قدر میں جو بات طے ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر خود بخود اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اسباب بنتے گئے، اتفاق ایسا ہوا، خدا کی قدرت دیکھیے، جس دن امام مسلم شہید ہوئے ہیں اسی دن امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ روانہ کیوں ہوئے؟ جب بیعت 40,000 افراد نے کر لی تو امام مسلم نے خط لکھا تھا کوفے سے امام حسین کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، 40,000 افراد آپ کو خلیفہ ماننے پر بیعت کر چکا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ جب خط روانہ ہو چکا تھا تو ادھر کوفے کے حالات بگڑ گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط پہنچتا ہے، آپ تیاری فرماتے، تیاری میں کچھ دن لگ گئے، ذی الحج کا مہینہ تھا، اور امام مسلم جب شہید ہوئے ذی الحج کے آخری اشرے، ادھر سے امام حسین چلتے کوفہ سے روانہ ہو گئے۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد یکسر حالات بدلے اور کوفہ کی طرف جانب کوفہ امام حسین مکے سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ راستے کے اندر ایک مقام پر آپ نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے قیام فرمایا، ایک شاعر ملا جس کا نام فرزدق تھا۔ یہ فرزدق شاعر جو ہے، اس نے کہا کہ اے حسین، یہ مخدرات عصمت، بیویاں، یہ بچے کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، یہ میرے پاس 12,000 خط ہیں اہل کوفہ کے، انہوں نے مجھے بلایا ہے کہ یزید کے ظلم و ستم سے نجات دے۔ اب امام مسلم کو بھیجا تھا، انہوں نے جائزہ لے کر حالات کا گرین سگنل دیا ہے اور مجھے آنے کا کہا، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت کوفے کے حالات بدل چکے، کوفے کے حالات بدل گئے، اور آپ کے مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا، لہٰذا خدا کے لیے ہاتھ جوڑ دیں، آپ واپس تشریف لے جائیں، وہاں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کو اہل کوفہ نے شہید کیا، پھر امام حسن مجتبیٰ کو اہل کوفہ نے زہر دیا، اب امام مسلم ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا، یہ آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ مخدرات عصمت، پردے دار، عزت اور عفت معاف خواتین، وہ بھی مقدس خواتین جن کی شان میں قرآنی آیات آئیں، یہ بچے گلشن رسالت کی کلیاں ہیں، پھول ہیں، آپ انہیں واپس لے جائیے، کوفے کا انتہا نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھیے قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا تھا، شہادت حسین کی خبر حضور دے چکے تھے، قاتل کی خبر دے چکے تھے، مقتل کی اسباب پیدا ہوتے چلے گئے۔ امام حسین نے فرمایا میں اب واپس لوٹنے والا نہیں، اب معاملہ آ گیا ہے رسول اللہ کے دین کی تحفظ کا، اب ہمارے اوپر لازم ہے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ جب رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کی شکل و صورت کو بگاڑا جا رہا ہے، خلافت کو بادشاہ میں بدلا جا رہا ہے، فسق و فجور کو روا کیا جا رہا ہے، اب لازم ہو گیا ہے کہ حدود اللہ کی پاسداری کے لیے اور شریعت مطہرہ کے تحفظ کے لیے حسین میدان میں آئے، جو کچھ لٹتا ہے لٹ جائے اگر رسول اللہ کا دین بچ جائے۔ امام حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یزید کو پتہ چلا کہ حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، کوفہ کی ناکہ بندی کر دی گئی، چاروں طرف پولیس اور فوج کہ حسین کوفے میں داخل نہ ہو سکے۔ 2 محرم کا دن تھا، 2 محرم، امام حسین کوفہ کے قریب جب پہنچے تو یزیدی فوج نے روک لیا، راستہ روکا، انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید
یزید کی بیعت کر لیں، اسے حکمران مانیں، اس کے سیاہ و سفید کارناموں کی تعریف کریں، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں قیام فرمایا، شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، وہاں نماز مغرب باجماعت ادا کی، 2 محرم خیمے لگائے گئے۔ اب خیمے جب لگائے گئے، زمین میں جب وکیل نصب کرتے تو وہاں سے خون نکلتا تھا، جس درخت کے ساتھ اینٹ ٹھونکا جاتا وہ خون نکلتا۔ امام علی مرتبہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور پریشانی یہ ہے، جہاں ہم خیمے نصب کرنے کے لیے، بانس وغیرہ نصب کرنے کے لیے زمین میں کوئی چیز گڑھا نکالتے تو خون نکلتا ہے، جس درخت کے ساتھ اینٹ ٹھونکتے ہیں تو وہاں سے بھی خون نکلتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے کہ اس میدان کا اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کوفیوں کی لشکر میں ہی ایک آدمی تھا، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس کا نام نینوا ہے، اس میدان کو نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا اس کا دوسرا نام ہے کربلا۔ امام حسین نے فرمایا تاریخ میں ہے، سر شہادتین کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، امام حسین نے بلند آواز سے فرمایا اللہ اکبر، یہی وہ میدان آ گیا ہے جہاں شہادتوں کی داستان رقم کی جائے گی۔ فرمایا حضور نے فرمایا تھا ان امتی ستقتل ابنی آدم بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبٍ وَبَلَا۔ حضور نے فرمایا میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کرے گی۔ فرمایا کہ وہی کربلا آ گیا، میدان آ گیا جہاں حق اور باطل کا مار کا رونما ہوگا، اور حق کی پاسداری کرتے ہوئے حسین اپنا پورا خاندان کنبہ اپنے نانے کے دین کے تحت اس کے لیے قربان کرے۔ آپ نے حکم دیا یہ خیمے لگا لیے، وہاں خیمے لگ گئے، اور امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، یہی میدان ہے، یہی میدان ہے، اور اس میں ایک نہر جاری ہے، نہر کے اندر پانی کی بجائے خون بہہ رہا، اور میں اس نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہوں۔ جب بیدار ہوا تو میں نے اپنے ابا جان حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ، میں نے یہ خواب سنایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا یہ وہی میدان ہے جہاں تو نے نہر کے خون میں غوطہ تو نے لگایا ہے، فرمایا یہی میدان ہے جہاں تمہاری شہادت ہوگی۔ فرمایا یہ وہی مقام ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا۔ 7 محرم تک امام علی مقام نے وہاں قیام فرمایا۔ آپ نے 3 باتیں سامنے رکھی، مگر انہوں نے 3 باتوں میں سے ایک بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بیٹا مذاکرات کا سلسلہ 7 محرم سے 10 محرم تک مذاکرات چلتے رہے۔ ان کی طرف سے 2 مطالبے تھے، یا یزید کی حکمرانی کو مانو، اس کی بیعت کرو، اسے حکمران مانو، بادشاہ مانو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو۔ امام حسین نے 3 آپشن سامنے رکھے۔ فرمایا مجھے یہاں سے جانے دو، میں اسلامی سرحد کراس کر جاتا ہوں، اور عراق کا بارڈر کراس کر کے کسی اور علاقے میں ہجرت کر جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں ڈائریکٹ اس سے بات کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے کہ وہ مسلک جس پر ابو بکر صدیق جیسا قائدار صداقت، عدل و انصاف قوم کے اندر کرتا رہا، اس مسند پر عمر فاروق اعظم متوقع رہے، عثمان غنی ذی النورین
واپس مکہ مکرمہ چلا جاتا ہوں اور اپنے نانے کے دین کی تحفظ و بقا کے لیے باقی زندگی بسر کرتا ہوں. مگر انہوں نے ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی ماننے سے انکار کیا. اب 2 ہی باتیں تھیں، یا یزید کی بیعت کریں. اب یزید کی بیعت کرنا ایسے تھا جیسے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے دین کو جڑ سے کاٹ دینا. ایک فاسق، فاجر، زانی اور شرابی سگے بہن بھائی کے نکاح کو جائز یزید نے قرار دے دیا. ان حالات میں امام حسین کیسے بیعت کر سکتے؟ آپ نے بیعت سے انکار کیا. 3 آدمی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے اعلانیہ مخالفت کی اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. ایک حضرت عبداللہ بن عمر، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، ایک حضرت حسین بن علی. اور سب سے زیادہ خطرہ یزید کو تو حسین ابن علی سے تھا، اس لیے انہیں گھیرے میں لے لیا. 7 محرم سے 10 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے جو کہ ناکام ہو گئے، اور 7 محرم کو جب مذاکرات شروع ہوئے تو انہیں ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے، جسے مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے پانی بند کیا. 7 محرم ذہنی طور پہ اذیت دی. 7 محرم 3 دن تک نہر فرات پر بہرا چرند پانی پیے، غریب پانی پیے تھے، مگر رسول اللہ کے خاندان کے بچے کو بھی پانی کی بوند بھی پینے کی اجازت نہیں دی گئی. 10 محرم کو رات بھر شب عاشورہ اہل بیت اتحاد نے اللہ کی عبادت میں رات بسر کی. میں تاریخوں کے اندر دکھاتا ہوں 10ویں محرم کو رات بھر خیمہ سادات، خیمہ اہل بیت، 2 ہی چیزیں تھیں، سجدے تھے، نماز تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت. یہ رات اس طرح بس رات طرح طرح کے خواب دیکھے. امام حسین نے بھی خواب دیکھا. فرمایا فجر کی جب نماز کے لیے تہجد کے وقت بیدار ہوئے، تہجد ادا کی نماز فجر کے لیے، اپنے بیٹے علی اکبر جن کی عمر 18 سال کی قریب تھی، فرمایا بیٹے اذان پڑھو، زندگی کی آخری نماز فجر پڑھ. سیدہ زینب کو تعجب ہوا، بھائی جان زندگی کی آخری نماز باجماعت؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ خواب کے اندر نانا مصطفیٰ ملے ہیں، بابا مرتضیٰ، بھائی حسن مصطفیٰ ملا. مجھے فرمایا حسین آج تمہاری شہادت کر دے، تمہارے استقبال کے لیے جامع کوثر لیے دہلیز جنت میں کھڑے. خواب دیکھ لیتے. سیدہ زینب کو صبر، استقلال، استقامت کا سبق، نماز فجر باجماعت. 10 محرم نقارِ جنگ یزیدیت کی طرف لے جایا. ابتدا ادھر سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا. امام حسین نے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ رسول اللہ کی حدیث تمہارے علم میں نہیں. میرے نانا نے فرمایا تھا حسن و حسین جنت کے جہانوں کے سردار ہیں، ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے لیے سجدہ طویل کیا تھا، میرے لیے خطبہ چھوڑا تھا. کیا تم ان حدیثوں کو نہیں جانتے، مانتے، سنتے؟ انہوں نے کہا حسین زیادہ باتیں مت کرو، یزید کی بیعت کرو یا پھر تیار ہو. خواجہ غریب نواز نے کیا ہو نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے. یہ ہے پورے کربلا کے واقعے کی حقیقت. سردار نبا 10 درد سے یزید ابقا کے بنائے لا الہ الا اللہ، سر کٹ گیا
بافرمان کر دیا مگر یزید کے غلط قدم کی حمایت نہیں کی. اب تمہیں ہاتھ نہیں. مختصر وقت میں واقع کربلا بڑی تھوڑے وقت میں کربلا میں جو شہید ہوئے اللہ آوان انصار شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے جب تک غلام موجود ہے آقا کی جائے. جب آوان انصار شہید ہو گئے تو سب سے پہلے خانوادہ نبوت میں سے جو شہید ہوا اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسلم ہے. وہ مسلم بن کوفہ میں شہید ہوئے. ان کے دو چھوٹے بھائی تو پہلے شہید ہو گئے, محمد و ابراہیم, جن کی شہادت پچھلے جمعے میں نے اسی امام مسلم کا جماعت صاحب بیٹا عبداللہ, اس نے کہا حسین پاک سے جب تک میں ہوں میں زہرا پاک کے کسی لال کو میدان میں نہیں جاتا. سب سے پہلے خانوادہ نبوت کربلا میں جس نے شہادت دی عبداللہ بن مسلم ہے. اس کے بعد جس نے شہادت کا جام پایا مولا علی کا بیٹا ابو بکر حسین پاک کا سگا بھائی میدان کربلا میں شہید ہوا. دوسرا شہید, تیسرا شہید حضرت عمر بن علی, مولا علی کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام عمر بن خطاب کے نام میں تھا, کربلا میں شہید. تیسرے شہید عثمان بن علی, مولا علی کا تیسرا بیٹا عثمان کربلا میں شہید ہوا. تین شہید ہوئے کربلا میں. اس کے بعد جو کربلا میں شہید ہونے والا ہے اس کا نام ہے قاسم بن حسن. ایک بھائی امام حسن مجتبیٰ کا ابو بکر بن حسن مجتبیٰ, ایک عمر بن حسن مجتبیٰ کربلا میں شہید ہوئے. پھر حضرت قاسم بن حسن شہید ہوئے جن کی عمر 19 سال تاریخ دار میں رہ چکی اور جن کی نسبت امام حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ کی, کربلا میں شہید ہوئے. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی غازی عباس پانی دینے کے لیے گئے, وہ شہید ہوئے. علی اکبر شہید ہوئے, امام حسین کے بھائی اور محمد شہید ہوئے. علی اصغر 6 ماہ کے تھے. حسین پاک نے اجڑ اٹھایا ہوا ہے, 3 دن کی پیاس سے الگ کانٹے کی طرح خوش ہو گیا تھا. ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. ظالم غربل نے تیر مارا جو علی اصغر کے گلے میں برس ہوا. امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر شہید ہوئے. علی اصغر کی شہادت کے بعد 70 افراد کربلا میں شہید ہو چکے تھے. تنہا امام حسین رہ گئے. یزیدیوں نے ایک ہی رٹ لگائی کی بیعت یا لڑائی, بس تیسری باقی نہیں. حسین نے کہا سب کچھ لے لو مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ نہیں جائے. تنہا امام حسین رہ گئے اور آپ کو زخمی کر دیا گیا. چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ, آپ کی سواری گھوڑا بھی زخمی, خود بھی زخمی, اور گھوڑے کی زین سے خدا کی زمین پر تشریف لے آئے. جمعے کا دن محرم کی 10 تاریخ سن 61 ہجری, عراق کا ملک, کربلا کا میدان, کوفہ کے قریب. سجدے کی حالت میں امام علی مقام نے شہادت کا جام کر لیا. روز کس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر کے لاکھ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. حضرات, چند دن قبل آپ نے اخبارات میں پڑھا موجودہ حکومت نے اپنے دور اقتدار میں, اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلا دن جب منایا گیا اس مسجد میں, محمد شفیق بٹ صاحب نے اس کا اہتمام کی. اس اجلاس میں میں نے کھل کر بات کی
سالہ میری زندگی شاہ روڈ میں آپ کے درمیان گوا. بڑے بڑے چیئرمین آئے, بڑے بڑے منسٹر ایم پی ایم این آئے, مگر ہم نے کبھی جب بھی حق بات کا موقع ہے اس ممبر سے حق بات کریں. ہم نے ختم نبوت میں جیلے جیلی مارے کھائیں, تحریک نظام مصطفیٰ میں مارے کھائیں, جیلوں میں گئے. ہم کہاں ڈرنے والے ہیں؟ مگر یاد رکھو یہ میری عادت و طبیعت ہے, اشتعال انگیزی, شر انگیزی, فتنہ پروری, میں اس میں امت کو نہیں ڈالنا چاہتا. صبر و تحمل کا ہمیشہ درس کیا ہے, امن و سلامتی کی دعائیں کی ہیں, لیکن یہ یاد رکھو میں نے اعلانیہ کہا تھا کہ اس حکومت نے ایک ایسا سیاہ کارنامہ سر انجام دیا. میری تقریر ریکارڈ ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, علیحدہ کہتا ہوں, غازی الدین کی شہادت اکتوبر کی 31 تاریخ کو ہوئی تھی. میں اس کا دامن تھام کے کہتا ہوں, غازی ممتاز غازی کی شہادت اور ان کی پھانسی یہ موجودہ حکومت کے چہرے پر ایسا بدنما دھبا ہے, جتنا بھی دھویا جائے گا اتنا ہی نمایاں ہوتا چلا جائے گا. یہ کبھی اتارنے سے اترے گا نہیں. خود اپنے پاؤں میں کلاڑی نہیں, کلاڑا مارا حکمرانوں نے, اور پھر ان حکمرانوں نے ایک اور بہت بڑی خطا کی سود کے معاملے میں. پچھلے دور حکومت میں نے اس وقت بھی تقریر میں کہا تھا یہ بغیرتی کی انتہا ہے, یہ شریعت مطہرہ میں سب سے بڑا سود حرام ہے. اب وہ سود کو حلال کرنے کے لیے حکومت قدم اٹھاتی ہے تو اس پر شدید مذمت بھی کرتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے. سود تو اللہ سود سے پوری ڈر ہے. اعلانیہ کہا تھا اور آپ کی اعلانیہ کہتا ہوں, حکمرانوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھا. قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے ہر کینڈیڈیٹ کو جس حلف نامے پر دستخط کرنا ہوتے ہیں, ختم نبوت پر یقین ایمان کا حلف نامہ داخل کرنا ہوتا ہے, اس حلف نامے کے اندر صرف 2 لفظوں کی تبدیلی کی, 2 لفظوں کی تبدیلی کی, اور یہ تبدیلی کرنے سے کروڑوں مسلمانوں کا موجودہ حکمرانوں نے دل دکھایا, دل دکھایا. اور حکومت کو سمجھ لینا چاہیے, حکومت کو جان لینا چاہیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جس پر سینکڑوں شہداء نے اپنا خون دیا تھا. جب تک امت مسلمہ کے اندر غیرت موجود ہے, آئین سے ختم نبوت کی کسی شے کو نکالنے نہیں دیا جائے گا. کسی شے کو نکالنے نہیں دیا جائے گا. اگر لفظ بدلا ہے, لفظ بدلا ہے تو ہم پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وزیر کو, میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں, وزیر بے تدبیر, وزیر قانون, اس وقت جو ملک کا وزیر قانون ہے, اس کے گلے میں پٹکا ڈالا جائے, اس سے پوچھا جائے, تحقیق کی جائے کس کے اشارے پر اسے حرف کے لفظ کو اقرار سے بدلا, اسے کس نے حق دیا ہے. میں خوش آئند فیصلہ کہتا ہوں, اپوزیشن حکومت نے متفقہ طور پر, حکومت نے اور اپوزیشن نے متفقہ طور پر قانون کے اندر, آئین کے اندر یہ جو لفظوں کی تبدیلی کی گئی تھی اسے واپس لے لیا, اسے واپس لے لیا. صبح کو ڈھونڈا, شام کو گھر آ گیا. اسمبلی کے ممبران, ایم این ایز, اراکین اسمبلی نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو یہ قوم کو سمجھوتا کرنے والی ہے. اور میں اگر پاک فوج کو سلام عقیدت پیش نہ کروں, آج میری دعائیں ہیں پاک فوج کے لیے. پاکستان کی فوج نے پہلی مرتبہ کھل کر ناموس رسالت کے تحفظ کا اقرار کیا.
یہ ملک رسول اللہ کے نام کے صدقے میں ملا. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. فوج نے جو قدم اٹھایا، میں پوری الہ اسلامیہ نے شاہکوٹ کی طرف سے فوج کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آرمی چیف نے پہلی مرتبہ کھل کر یہ کہا کہ رسول اللہ کے ناموس کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، اس پر کوئی سمجھوتا، کوئی دوسری رائے ممکن ہی نہیں ہے. حضور آخری ہاں میں نشاندہی کر دوں، میں زندہ نہ بھی رہوں، بعد میں آپ یاد کریں، میں نشاندہی کرتا ہوں. یہ قادیانیوں نے، مرزائیوں نے، جو اس وقت دور آخر کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، مرزائیت ہے. قادیانیوں نے ٹیسٹر لگایا ہے. آپ چیک کرتے ٹیسٹر لگا کر کرنٹ کرتے ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کھاتے کہانی کیا ہے، نکل آئے گی. آدمی کبھی آپ یاد کریں گے یہ قادیانیوں نے ٹیسٹر لگایا ہے اور استعمال کیا ہے وزیر قانون کو. یہ وزیر بے تدبیر، اس کو فوراً کابینہ سے نکال کر باہر پھینکنا چاہیے. ایسا شخص ملک کی کابینہ کے اندر قوم کو قبول نہیں ہے. جو رسول اللہ کی ختم نبوت کی شرک کے حوالے سے کوئی قدم لیتا ہے. یہ قادیانی نے ٹیسٹر لگایا ہے کہ حلف کی جگہ اقرار لکھ کر دیکھو قوم کے اندر غیرت ہے یا نہیں. قوم کے اندر غیرت ہے یا نہیں، ٹیسٹر لگایا ہے. اب پوری دنیا کے مسلمانوں نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی تو بے سب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. قادیانی سن لیں، قادیانی چاند میں بھی چلا جائے گا، آنکھوں کیا جائے گا. مرزائیت اگر چاند میں بھی جائے گی تو رسول اللہ کے غلام قادیانیت کا تعاقب کریں گے. رسول اللہ کی ختم نبوت کا تعاقب کریں گے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے. وہ کعبے کے رب کی قسم ہے. مسئلہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امت کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں رہا. امت کے اندر اختلاف کبھی بھی نہیں رہا. یہ متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اس کے لیے ہماری جانیں حاضر ہے. مگر ہم بے تربیتی سے نہیں چلتے. وقت پڑا تو جان بھی دیں گے، مگر اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے ملک کو اللہ سلامت رکھے. پاک فوج ملک کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے وہ کچھ کر رہی ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور کتنی مشکلات ہیں پاک فوج کے ساتھ. اللہ رب العزت اس ملک کی فوج، رینجرز، پولیس، یہ سب ہم سب کی دعاؤں کے طالب ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تمام اداروں کے لیے دعا کریں. اللہ اس ملک کی رینجرز کے، فوج کے اور پولیس کے وہ افراد ذمہ دار جو ملک میں امن اور سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی جانوں کو محفوظ رکھے.